جب ماہ رمضان آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ زمین والوں کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، تو پھر ماہ رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگرچہ گناہ کم تو ہو گئے، ختم نہیں ہوتے۔ ماہ رمضان میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، بےہودگیاں کرتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں جب شیطان پکڑے گئے؟ اس کا جواب ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کا سبب جو ہے وہ دو چیزیں بنتی ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ یوں سمجھ لیں منبع شر ہے، اور یہ کافر ہے، اور یہ بندے کو ہمیشہ گناہ ہی کی دعوت دیتا ہے، شر لاتا ہے۔ تو شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، یہ نفس موجود رہتا ہے، یہ بندے کو ورغلاتا ہے، گناہ الاتا ہے۔ اب دو دشمن تھے، ایک شیطان کی صورت میں، ایک نفس کی صورت میں۔ شیطان تو ایک دشمن تو قید ہو گیا، اب دشمن کا جو طاقت تھی کمزور پڑ گئی، دشمن ایک رہ گیا، نفس۔ کہا گیا کہ روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، تراویح پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے، استغفار کر کے، درود و سلام پڑھ کر، اللہ کی رضا کے کام کر کے، اس دوسرے دشمن کو بھی زیر کیا جائے تاکہ اس کا شر جو ہے وہ دب جائے، اور اس کا جو شر انگیزیاں ہیں وہ دب جائیں۔ اس طرح ہم ماہ رمضان میں اپنے دونوں دشمنوں سے امان پا جائیں۔